بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی بحمد اللہ تعالی موطا امام مالک کتاب الحج کا یہ 11واں ہمارا 12واں درس ہے اور باب نمبر ہے 22 باب و نکاح المحرم، احرام والے کے نکاح کے بیان کے بارے میں۔ حدیث نمبر ہے 395۔ اثر حدثنی یحیی عن مالک عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سلیمان بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث باراف ورجلا من الانصار فزوجاہ میمونۃ بنت الحارث ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ قبل ان یخرج۔ امام مالک اپنی پوری سند کے ساتھ سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع اور ایک انصاری کو بھیجا اپنے دو نمائندے وکیل بنا کر، تو ان دونوں نے حضرت میمونہ بنت حارث کا سرکار کے ساتھ نکاح کر دیا، اور رسول پاک اس وقت نکلنے سے پہلے مدینہ منورہ میں تھے۔ تو اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک تو یہ کہ محرم کا نفس نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے، نکاح کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ تو پہلے سے بھی اگر شادی شدہ اور بیوی ساتھ ہے تو حالت احرام میں وہ پابندیاں ہوتی ہیں، تو وہ پابندیاں بوس و کنار مباشرت وہ ممنوع چیزیں ممنوع ہی ہیں، خواہ پہلے سے جو منکوحہ زوجہ وہ ہے یا اب حالت احرام میں نکاح کیا، نفس نکاح کی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا ضمناً یہ تو چلو اس باب کے ساتھ مناسبت تھی، یہ بھی پتہ چلا کہ اس سلسلے میں وکیل بھی کیے جا سکتے ہیں، جس طرح عموماً ہمارے ہاں جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو مجلس واحد میں شرط ہے ایجاب و قبول، تو دولہا تو خود بیٹھا ہوتا ہے لیکن دلہن تو اس مجلس سے نکاح میں نہیں ہوتی، اس سے اذن لے کر آنے والا وکیل ہی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ اب جانب ثانی یعنی جو ہے زوج کی جانب سے بھی وکیل ہو سکتا ہے، اس کا ثبوت خود فعل رسول سے ہو گیا۔ قال حدثني عن مالك نافع عن نبيع بن وهب اخي بني عبد الدار ان عمر بن عبید اللہ ارسل الى ابان بن عثمان وابان يومئذ امیر الحاج وهو محرمان انی قد اردت ان انکح طلحة بن عمر بنت شیبة بن جبیر واردت ان تحضر فانکر ذلك علیہ ابان وقال سمعت عثمان بن عفان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب۔ اب یہ حدیث ہے 383۔ امام مالک روایت کرتے ہیں اور نبی بن وہب سے کہ عمر بن عبید اللہ نے انہیں ابان بن عثمان کے پاس بھیجا، اپنا قاصد بنایا۔ عمر بن عبید اللہ نے کس کو؟ نبی بن وہب کو بھیجا، کس کے بعد؟ ابان بن عثمان کے پاس جو حاجیوں کے امیر تھے، اور دونوں نے احرام باندھا ہوا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ طلحہ بن عمر کا نکاح شیبہ بن جبیر کی صاحبزادی سے کر دوں۔ اس سلسلے میں قاصد بھیجا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ امیر حج کو دعوت دی، ابان نے آنے سے انکار کر دیا، اور وجہ انکار یہ بیان فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان کو فرماتے سنا، یعنی امیر المومنین عثمان غنی جو ہیں،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نہ نکاح کرے، نہ نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام دے۔ اب بظاہر یہ حدیث ممانعت پر ہے، جبکہ فعل رسول سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اگلی حدیث میں اس کی تشریح آ جائے گی آگے چل کے۔ اثر وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين ان ابا غطفان بن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نکاحه۔ قول فاروق اعظم سے بھی اس روایت میں بظاہر رد ثابت ہوتا ہے۔ ابو غطفان بن طریف سے مروی ہے کہ ان کے والد ماجد طریف نے احرام کی حالت میں ایک عورت کا نکاح کر دیا تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا۔ آگے اثر ہے وحدثنی عن مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره۔ حضرت نافع کی یہ روایت ہے، امام مالک کے استاد ہیں اور عبداللہ بن عمر کے غلام اور شاگرد ہیں۔ وہ اپنے آقا اور اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ احرام والا نکاح نہ کرے اور اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے نکاح کا پیغام نہ دے۔ حدیث نمبر 398 میں ہے وحدثنی عن مالک انہ بالغہ ان سعید بن المسیب و سالم بن عبداللہ و سلیمان بن یسار سئلوا عن نکاح المحرم فقالوا لا ينکح المحرم لا ينکح المحرم ولا ينکح۔ تین حضرات امام مالک کو یہ بات پہنچی، تابعی جلیل سعید بن مسیب، سالم بن عبداللہ حضرت فاروق اعظم کے پوتے، اور سلیمان بن یسار، تین بندوں کے بارے میں نے یہ فتویٰ پہنچا کہ وہ فرماتے محرم نکاح نہ کرے اور نہ کروائے۔ قال مالک فی الرجل المحرم انہ یراج امرأتہ ان شاء اذا کانت فی عدۃ میں۔ مالکیہ کا مذہب یہ ہے، امام مالک فرماتے ہیں احرام والے کے بارے میں کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے جبکہ وہ عدت گزار رہی ہو۔ ہمارے احناف کے مذہب مختار پر نفس نکاح جائز ہے، جیسا کہ فعل رسول سے ثابت ہے، اس سے بڑی حجت کوئی نہیں۔ ہاں جو زوجیت کے دیگر تقاضے ہیں وہ محرم کے لیے قبل از احرام اگر ویسے بھی وہ شادی شدہ ہے تو اس زوجہ کے ساتھ بھی ممنوع ہے احرام کی حالت میں، اور اگر بالت احرام اس نے کوئی نکاح کیا تب بھی وہ جو دیگر تقاضے ہیں وہ ممنوع۔ اس کی تفصیل امام ابو جعفر طحاوی کی شرح مانی الاثار میں اور امام اعظم کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن شیبانی کی موطا امام محمد میں تفصیل سے موجود ہے۔ محرم کا پچھنے لگوانا، محرم کے لیے کس شکار کا کھانا جائز، کس شکار کا کھانا ممنوع۔ پچھنے لگوانا حجامہ بھی کہتے ہیں، کپ تھراپی آج کل وہ جدید اس اصطلاح میں، پہلے بھری سنگی لگاتے تھے، وہ ہرن کا سینگ مخصوص جگہ پہ جہاں سے فاسد خون نکالنا مقصود ہوتا کٹ لگاتے، پھر وہ سینگ جو سر کی طرف سے اکھڑا ہوتا ہے وہ وہاں رکھ کے اوپر جو اس کی نوک نما ہے وہاں سوراخ کر کے ہلکا ہلکا وہ سانس کے ذریعے کھینچتے، یعنی جسم سے نکل آتا، اپنے منہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کو پھینک دیتے۔ اب اس کی جگہ وہ یہ ہے کہ جدید انداز میں مرہم وغیرہ لگا کے ملیم کر کے وہ کپ رکھ کے اس کو پمپ سے کھینچ کے جگہ کو باہر لیتے ہیں، کٹ لگانے بھی آسان، اور پھر دوبارہ جائز ہے؟ جی جائز ہے، سنت ہے، صرف برتن بدلا ہے، نفس سنت اسی طرح ہے۔ جس طرح مٹی کے برتن میں پانی پینا سنت، تو آج گلاس شیشے کا یا سٹیل کا بھی ہو تو نفس سنت ہے پانی پینا۔ اسی طرح وہ پچھنے لگوانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف عام حالت میں بلکہ بحالت روزہ بھی ثابت ہے۔ روزے میں کبھی کبھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا بھی خون نکلوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو نفس خون نکلوانا خود دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باب و حجامت المحرم، یہاں تو محرم کا چونکہ حج کا باب چل رہا ہے تو کیا اس کے لیے پچھنے لگوانا جائز ہے؟ تو سلیمان بن یسار کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم فوق راسہ، جس طرح نفس نکاح سرکار کے فعل سے ثابت ہے بحالت احرام،
اسی طرح حضرت سلیمان بن یسار کی روایت ہے کہ سرکار نے احرام کی حالت میں اپنے مبارک سر کے اوپر پچھنے لگوائے. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَ جَمَلٍ مَكَانٌ بِطَرِيقِ مکہ، اور اس روز آپ لہ جمل میں تھے جو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک جگہ ہے. یعنی انہوں نے جگہ بھی بتائی، پوری تحقیق کے ساتھ بتایا، اپنا دیکھا ہوا انہوں نے عمل بتایا. حضرت امام مالک سے حضرت نافع اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان یقول لا یحتاجم المحرم الا مما لا بد له من، کہ جب چارہ کار نہ ہو تو پھر لگوائے. یعنی مالکیہ کا اس مسئلے میں بھی موقف یہ ہے کہ ان دا ضرورہ، ورنہ جائز نہیں. احناف کا موقف وہی ہے جو امام مالک خود پہلے روایت بیان کر گئے. قال مالک لا یحتاجم المحرم الا من ضرورہ، امام مالک اپنا موقف یہ ہے کہ احرام والا پچھنے نہ لگوائے. تو یہ بھی احرام کے خلاف نہیں ہے احناف کے نزدیک. احرام کی جو دیگر پابندیاں ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح رہیں گی. اب جو مسئلہ ہے شکار کا، تو یاد رکھیں بحالت احرام محرم، ناجائز شکار تو ہیں ہی ناجائز، نہ حرام چیز تو ہے ہی حرام. حرم کی حدود میں بحالت احرام محرم کا شکار کرنا بھی ممنوع، شکار پر رہنمائی کرنا بھی ممنوع. یعنی خود بھی نہیں کر سکتا اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا وہ جاڑی کے پیچھے خرگوش بیٹھا ہے. اس سلسلے میں بحث طویل ہے، میں ذرا خلاصہ عرض کرتا ہوں. یہ باب نمبر 24 ہے، باب ما یجوز للمحرم اکل من الصید. اتوار کو چونکہ درس نہیں ہوتا تو تھوڑا میں یہ بیان کر دیتا ہوں، یہ بڑی ضروری چیز ہے، عموماً پیش آتی ہے حاجیوں کو. حضرت نافع مولا ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے، ایک نافع مولا عبداللہ بن عمر ہیں جو بار بار گزرے ہیں. حضرت امام مالک کی مشہور سند حدیث ہے اور بڑی محدثین کے نزدیک یہ سند معتبر مانی جاتی ہے کہ حضرت امام مالک حضرت نافع سے روایت کریں، وہ اپنے آقا عبداللہ بن عمر سے، وہ رسول پاک سے. تو یہ نافع ابو قتادہ انصاری کے غلام ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ مکہ شریف کے راستے میں ایک جگہ چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، اور یہ غیر محرم تھے. یہ غیر محرم تھے اور ساتھیوں نے احرام باندھا ہوا تھا. انہوں نے گور خر دیکھا، خچر، تو فوراً سوار ہو گئے. پھر اپنے ساتھیوں سے کوڑا پکڑانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر اپنا نیزہ مانگا تب بھی انہوں نے انکار کر دیا. یہ خود لے کر گور خر پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار گرایا. بعضوں نے کہا کہ یہ گور خر جو ہے وہ جنگلی گدھا تھا نہ کہ خچر. پس رسول پاک کے بعض اصحاب نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا. جب رسول پاک تک جا پہنچے تو اس بارے میں آپ سے پوچھا، فرمایا کہ یہ کھانا ہے جو تمہیں اللہ نے کھلایا. یعنی محرم جب خود شکار نہ کرے، نہ اس نے اگلے کی رہنمائی کی ہو، تو پھر جو کسی نے کیا وہ اسے کھلائے تو وہ اس کے لیے کھانا ممنوع نہیں. اب وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ غیر محرم تھے، ساتھی احرام میں تھے، انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے جناب نیزہ مانگا، جو مانگا، کچھ بھی نہیں کیا. نہ شکاری بنے نہ رہنما بنے. تو خود از خود جب انہوں نے کر لیا تو وہ کھانے میں بھی تأمل کر رہے تھے کہ شاید احرام میں ہمارے لیے کوئی ممانعت نہ ہو، تو بعض نے کھا لیا. پھر سرکار سے جب مسئلہ پوچھا تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. عروہ بن زبیر سے روایت، حضرت زبیر بن عوام نے حالت احرام میں ہرن کے بھنے ہوئے گوشت سے ناشتہ کیا. یعنی جو خود انہوں نے شکار نہیں کیا تھا لیکن انہیں شکار شدہ ہرن کا ناشتہ ملا تو یہ جائز ہے محرم کے لیے. تو مسئلہ یہاں تک کیا ثابت ہوا کہ محرم کا نفس نکاح کرنا منع نہیں ہے، نکاح کے لوازمات ممنوع. محرم کا پچھنے لگوانا بھی جائز ہے، اور محرم کا اگرچہ خود شکار کرنا یا شکار پر دلالت رہنمائی کرنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن شکار شدہ حلال جانور اگر اسے کھانے کو کوئی پیش کر دے تو وہ اس کے لیے جائز ہے. کس شکار کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں، تو اس سلسلے میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت صاحب بن جسامہ لیسی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں ایک گور خر بطور نذرانہ پیش کیا جبکہ آپ ابوا یا ودان کے مقام پر تھے، تو رسول اللہ نے وہ انہیں واپس کر دیا. جب رسول پاک نے ان کا چہرہ مغموم دیکھا، پریشان، تو فرمایا میں تمہارا کبھی تحفہ واپس نہ لوٹاتا، لیکن میں نے احرام باندھا ہوا. اب بظاہر اس میں
ممانعت کا ذکر آ رہا ہے، آگے تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے ارج کے مقام پر حضرت عثمان کو دیکھا جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا کہ گرمی کی شدت کے باعث انہوں نے سرخ کمبل سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا ہے۔ پھر ان کی خدمت میں شکار کا گوشت پیش ہوا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کھا لو۔ وہ عرض گزار ہوئے آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میرا معاملہ تمہارے جیسا نہیں، میری خاطر تو یہ شکار کیا گیا۔ یہ اب بات آ گئی کہ جب خود رہنمائی کی ہو اور کہا ہو تو پھر اس محرم کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اگرچہ ذاتی طور پر اس نے شکار نہ کیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ جس شکار کو محرم نے مارا یا ذبح کیا تو اس کا کھانا غیر احرام والے اور احرام والے کسی کے لیے حلال نہیں، یعنی محرم کا شکار ہی جائز نہیں، کیونکہ وہ پاک نہیں ہے، خواہ غلطی سے کیا ہو یا جان بوجھ کر، اس کا کھانا حلال نہیں۔ فرماتے ہیں یہ ارشاد اور یہ فتویٰ ذاتی میری رائے نہیں، یہ میں نے کتنے حضرات سے سنا۔ جو شکار کو مارے پھر اسے کھائے تو اس پر ایک ہی کفارہ ہے جیسے مارنے والے پر یا جس نے کھایا نہ ہو۔ تو احناف یعنی ہم حنفیوں کے مذہب مختار پر یہ ہے کہ محرم نہ شکار کرے نہ شکار پر دلالت کرے، لیکن اگر شکار شدہ حلال جانور کا اسے پیش کیا جائے گوشت تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو احرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مقدس صحابی کہ حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے وہ اپنی اونٹنی سے گرے اور دنیا سے چل بسے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان کی وفات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جس حال پہ مرے گا اسی حال پہ اٹھایا جائے گا، یعنی کل قیامت میں جب وہ اٹھیں گے تو گویا یوں کہتے ہوئے اٹھیں گے لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ جی تعلیم امت کے لیے، یعنی امت جب کروائے گی تو امت کو یہ فوائد ہوں گے، امت کے لیے وہ سنت بنے۔ سوال آپ سمجھیں نا کہ پچھنے حجامہ لگوانے کے فوائد میں سے میں نے یہ فائدہ بیان کیا، ایک تو مسئلہ بیان کیا نا بھائی محرم کے لیے جائز ہے، اسی طرح روزے دار کے لیے بھی جائز ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ اس کے فوائد میں سے میں نے ساتھ بتایا کہ فاسد خون نکالنا مقصود ہوتا ہے جو کئی امراض میں مفید ہے۔ تو عزیز محترم مولانا ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب نے یہ سوال کیا کہ جب دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھنے لگوانا آپ نے بیان کیا تو گندا خون فاسد خون تو وہاں متصور نہیں، کیونکہ ان کے بدن کے تو جتنے فضلات ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے احد کے مقام پر جو خون نکلا وہ ایک صحابی نے پی لیا تھا، خود مبارک جو کہتے ہیں نا وہ لوہے کا ہیلمٹ جنگی لباس، اس کے کڑے جو ہے وہ چہرہ اقدس میں پیوست ہو گئے تھے، اور جب وہ نکالے گئے بلکہ وہ نکالے بھی صحابہ نے منہ سے دانت سے تو ایک صحابی کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، اور جو خون نکلا اسے باقاعدہ حدیثوں سے ثابت ہے پینا۔ تو ہمارے آقا نے اس پر یہ نص نہیں فرمائی کہ بھائی یہ ناپاک چیز تم نے پی لی، یہ کیا کیا، بلکہ انہیں جہنم سے، ایک روایت پر ہے جہنم سے آزادی کا اور ایک روایت میں بیماری سے آزادی کا پیغام دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر حضور کا بول، چھوٹا پیشاب کا برتن، ام ایمن حضور کی وہ خادمہ جو آپ کے والد گرامی کی طرف سے وہ ان کی کنیز تھیں، حضور کے ترکے میں آئی تھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی والدہ، انہوں نے وہ پانی سمجھ کے پی لیا تو سرکار کے علم میں آیا تو فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیٹ کے مرض سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ام سلیم کی مشکات شریف کی حدیث ہے، مشہور درسی کتاب ہے، کوئی مولوی مشکات شریف پڑھے بغیر مولوی نہیں بنتا، چاہے یہ جو منکر ہیں نا، جو معاذ اللہ حضور کے ان فضلات کی پاکیزگی کے قائل نہیں ہیں، ان کے مدرسوں میں بھی مشکات شریف گھسی ہوئی ہے، داخل درس کتاب ہے۔ ام سلیم انصاریہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں،
بیوہ ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری سے ان کا نکاح ہوا۔ وہ جو ایک دعوت کی تھی، انہوں نے کہا تھا حضور کو بلا لاؤ ان کے ساتھیوں کو، تو حضرت انس ان کے یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری کے کیا بولتے ہیں ستیلے بیٹے کی حیثیت سے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے بجا کے خبر دی نا، یہ بڑی پیاری بات ہے، تو گھر میں تو تھا تھوڑا سا جو اور تھوڑا سا وہ گوشت، تو سرکار نے جتنے بیٹھے تھے نا درویش تقریباً 80 صحابہ، فرمایا ہو تمہارے بھائی ابو طلحہ نے دعوت کی ہے۔ یہ چھوٹے تھے، یہ کہتے میں نے دوڑ لگا دی۔ دوڑ لگانے کا مقصد یہ تھا جا کے بتاؤں بھائی سرکار اکیلے نہیں آ رہے۔ انہوں نے ماں کو بتایا تو ان کا عقیدہ دیکھو، اگلی بات میں ان کی بتاتا ہوں جو میں جس بات کے لیے یہ بات کی ہے، یعنی خون مبارک کی بات ہو گئی، بول مبارک کی، پسینے کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت ام سلیم انصاری جو جمع کرتی تھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اور مدینے میں بانٹتی تھیں بطور خوشبو، اس خاتون کا عقیدہ دیکھو۔ وہ کہنے لگیں یہ کون سی پریشانی کی بھائی بات ہے، جو لا رہے ہیں انتظام بھی وہ خود ہی کریں گے، وہ صرف مہمان نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سارے جہان کے میزبان ہیں۔ سارے جہاں میں اللہ کا رزق اللہ کی مخلوق کو وہی تو کھلاتے ہیں، اور یہ کوئی صرف یہ نہیں کہ جوش یا محبت کی بات ہے۔ آسمان کے چھت کے نیچے سب سے بلند کتاب، کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف، جلد اول صفحہ 16 پہ حدیث موجود ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، صفحہ 439 پہ پھر موجود ہے انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی۔ انما کلمہ حصر ہے، اہل علم جانتے ہیں اس کا معنی ہے سوائے اس کے کچھ نہیں، بات فقط یہی ہے، بس یہی ہے، انا قاسم و خازن واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں تقسیم کرنے والا، میں خازن ہوں خزانچی، واللہ یؤتی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کیا عطا فرماتا ہے سارا جہان جانتا ہے، اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب سب کچھ کے خزانچی ہیں اور سب کچھ بانٹتے ہیں، کیونکہ نحو کا قید ہے کہ عامل کو ذکر کریں محمول حذف کر دیں تو تعمیم ہوتی ہے، عموم کا فائدہ ہوتا ہے۔ یوتی عامل ہے، آگے اس کا معمول ذکر نہیں کیا۔ قاسمن اور خازنن بھی عامل ہیں، معمول ذکر نہیں ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ کل جہاں کے کل خزانے اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، وہ کل جہاں کے کل خزانوں کے خازن بھی ہیں اور بانٹتے بھی۔ اس لیے امام کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، آب کوثر کی طرف اشارہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ رافع، نافع، دافع، شافع۔ رافع مصیبتیں اٹھانے والے، نافع نفع پہنچانے والے، دافع بلائیں بھگانے والے، شافع شفاعت کرنے والے۔ رافع، نافع، دافع، شافع، کیا کیا رحمت لاتے ہیں۔ ان کے تو پسینے کی شان یہ ہے۔ حضرت ام سلیم جن کی بات کی میں نے، خوش عقیدہ عورت، تو اس نے کہا تو اس ٹائم اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں فکر۔ پھر سرکار آئے نا، سرکار نے آتے ہی فرمایا کہ ہنڈیا سے ڈکر نہیں اٹھانا، اور بس میں میزبان ہوں، میرے پاس دے دو میں کھلاؤں گا۔ 10 صحابہ آتے تھے، کھاتے تھے، سیر ہو کے 80 بندے کھا گئے، چھوٹی سی ہنڈیا اب بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، اس زمانے میں کتنی ہوگی، اور وہ گئے تو جتنا تھا اتنا موجود۔ تو وہ دوپہر کو سرکار دو جہاں ان کے ہاں کبھی کبھی کیلولا کرتے تھے، دن کو تھوڑا لیٹنے کا نام ہے کیلولا۔ تو جو پسینہ مبارک آتا وہ باقاعدہ اس کو شیشی میں جمع کر لیتے۔ مدینہ منورہ میں کہیں شادی ہوتی تو وہ بطور خوشبو وہاں بھیجتی۔ ایک بچی کیا انہوں نے بھیجا تھا جو غریب تھے، یعنی ویسے وہ دوسری خوشبو کا انتظام ہی نہیں کر سکے، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ منگوایا خوش عقیدگی میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نسل میں جو بھی بچہ بعد میں پیدا ہوتا وہ خوشبودار ہوتا، اور مدینہ منورہ میں اس گھر کا نام پڑ گیا بیت المطیبین، خوشبوؤں والوں کا گھر، خوشبوؤں والوں کا گھر، جس میں سرکار کا پسینہ پہنچا تھا۔ تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر،
رہ گئی ساری زمیں امبر سارا ہو کر، امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اور تیسری جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور کو ڈھونڈنے والے جو پریشان ہو جاتے ہیں نا تو وہ خوشبو پہ چلتے چلتے حضور کو پا لیتے۔ تو بہرحال وہ سرکار کے تو بول اور پسینے میں بھی کوئی فساد نہیں، خون میں بھی کوئی فساد نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے بتایا کہ یہ میں عمل کر کیوں رہا ہوں۔ سر میں درد ہے تو مخصوص رگ ہوتی ہے، وہ حجامہ لگانے والا ماہر ہوتا ہے، تو وہاں کا وہ اضافی فاسد خون نکال لیتا ہے، آرام آ جاتا ہے، جو بعض اوقات بڑی بڑی دوائیوں سے نہیں آتا۔ کمر درد ہے اور بہت سارے امراض ہیں، کم و بیش یعنی کوئی جسم کے جو 360 جوڑ ہوتے ہیں ان سب کے امراض کے لیے حجامہ بڑا کارآمد علاج ہے۔ چلو اب بات آئی ہے لگے ہاتھوں بتا دوں، الحمدللہ ہمارے شفا خانے پہ اس کا باقاعدہ اہتمام ہے۔ جب کبھی اگر کسی کو ضرورت ہو، کسی نے لگوانا ہو تو اس کے اسپیشلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں تو نہیں لگاتا اور ہمارے ایک ساتھی ہیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ فن سیکھا ہوا ہے۔ البتہ حدیثوں میں جو فضائل ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس طرح ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے جو سیاستہ 6 کتابوں میں سے، کہ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، انہوں نے مجھے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حجامہ سے علاج کرنے کا آرڈر کیجیے۔ معراج کی رات کا یہ تحفہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہتر حجامہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ لگانے والا سمجھدار ہو۔ اور حدیثوں میں 17، 19 اور 21 تاریخ کے بارے میں خاص طور پہ آیا ہے کہ ان طریقوں میں لگوانا نہ صرف جسمانی مرضوں میں بلکہ روحانی امراض میں بھی شفا ہے۔ جادو کا باقاعدہ ذکر آیا ہے حدیث میں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیں مناسبت جسم کے ساتھ، خون کے ساتھ، کمی اپنا جو ہے جراثیم کے ساتھ، اس کی ایسی مناسبت ہے کہ جادو تک کے اثرات کو زائل کرنے والا ہے۔ چاند کی 17، 19 اور 21 کو بہرحال بنیت سنت آدمی کو زندگی میں ایک دفعہ تو لگوا لینا چاہیے۔ پھر کب لگوانا ہے، کتنے عرصے بعد لگوانا ہے، کہاں لگوانا ہے، یہ پھر طبیب کی رائے پر اس کو کرنا چاہیے۔ جس طرح دیگر مرضوں میں دوا کون سی لینی ہے، کب لینی ہے، کس طرح لینی ہے، یہ ہم طبیب کی رائے سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تو کرتے نہیں۔ اس میں بھی طبیب کی رائے سے کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جان سے بڑی دولت ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایمان سلامت ہے تو جان اس جہان میں اگرچہ سلامت بیماریوں کے اعتبار سے نہ بھی رہے، کوئی پریشانی، دکھ، مصیبت، کل نارے جہنم میں جلنے سے اگر سلامت رہ جائے تو یہ کامیابی ہے۔ اور اگر ایمان سلامت نہ رہے، جان اس دنیا میں بیماریوں سے یا بغیر تکلیفوں سے سلامت رہ بھی جائے اور کل آخرت میں وہ نارے جہنم میں جلنے سے سلامت نہ رہے تو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خسارے سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔